کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا نیک تھا، ایک بھائی گنہگار تھا۔ تو نیک بھائی بار بار گنہگار کو کہتا ہے کہ کب تک گناہ کرے گا، توبہ کر، مرنا ہے، علی والا ہے۔ سنتا نہیں تھا۔ ایک دن اللہ نے ہدایت دی، آیا بھائی کے پاس کہ بھائی میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے، اب سمجھ نہیں آ رہی اللہ بخشے گا کہ نہیں۔ کب ارحم الراحمین، کہ کہاں جاؤں، کہاں جا کے توبہ کروں؟ کہ قرآن کی آیت ہے، میرے نبی کے در پہ آؤ۔ کہ مدینہ تو بہت دور ہے، ایران کے رہنے والے تھے۔ کہ کوئی بات نہیں، اولنا محمد اوسطنا محمد، یہ سب ایک ہی نور ہے۔ مشہد چلو امام رضا کے پاس۔ کہتے قافلہ چلا، ابھی نیشاپور سے گزرے تھے، اس کے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، لمبا سفر، پرانا زمانہ۔ نیک دعا کرتا رہا، پروردگارا یہاں تک آیا ہے، زندگی دینا، امام کے دربار میں جا کے توبہ مانگے، اللہ کو واسطہ دے امام رضا کا۔ یہ بھی رو رہا تھا، پتہ نہیں زندگی مہلت دے کہ نہ دے، میں بڑا گنہگار ہوں۔ کہتے جیسے مشہد پہنچے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ نہ حرم امام نصیب ہوا، نہ ذریعہ امام نصیب ہوئی۔ بھائی بڑا رویا، غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا۔ کہتا 2-3 دن کے بعد خواب دیکھا، یہی میرا گنہگار بھائی، لیکن خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ یہ برزخی جنت میں بیٹھا ہے، نعمتوں سے مالا مال ہے۔ میں نے کہا بھائی تو نے تو بڑی خطائیں کی۔ کہ توبہ کی نیت سے جو آیا تھا، کہ مشہد رضا تک پہنچ تو نہیں سکے۔ کہ بھائی ماجرا سناؤں؟ کہ موت بڑی سخت ہے، موت کو آسان نہ لینا۔ بدن سے روح ایسے نکلی جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے۔ جتنا سنا تھا نا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ میں گنہگار تھا۔ تم تو بڑی آسانی سے غسل دے رہے تھے، لیکن میرے اوپر عذاب ہو رہا تھا، عذاب کے فرشتے عذاب کر رہے ہیں۔ کہتے اتنے میں تو نے میرا جنازہ اٹھایا، اب عذاب ہو رہا ہے، آگ کا عذاب، عذاب کے فرشتے، مختلف قسموں کے عذاب۔ لیکن جیسے جنازہ مولا رضا کے حرم میں آیا، گویا میں جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا عذاب کے فرشتوں کو اجازت نہیں تھی کہ آگے بڑھیں۔ بہار آ گئی، کہتا جنازہ آگے لے گئے، تم زری کے قریب آئے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ امام رضا کرسی پہ تشریف فرمائے۔ آگے بڑھ کے بڑے ادب سے کہا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ کا جواب تو دیا پر مجھے دیکھا نہیں۔ کہا نا من یموت یرنی، جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا۔ علی بھی تو تجھے دیکھے نا، مسکرا کر دیکھیں، اہلاً و سہلا بولیں۔ کا چہرہ پھیر دیا۔ میں سمجھ گیا مولا ناراض ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ تم میرے جنازے کو طواف کروا رہے تھے، زیارت کروا رہے تھے، اب پتا تھا جنازہ باہر جائے گا، پھر سے وہی عذاب۔ کہتا اب جرت نہیں ہو رہی آگے بڑھوں۔ ایک سفید ریش نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا تھا، اس نے کہا گنہگار خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ عذاب ختم ہو گیا، جنازہ باہر جائے گا، پھر سے وہی عذاب ہوگا۔ میں نے کہا میں تو توبہ کی نیت سے آیا تھا، زندگی نے مہلت نہیں دی، اب بتاؤ کیا کروں کہ مولا رضا راضی ہو جائیں، ایسا کیا بولوں؟ اس نے کہا جتنا مجھے پتا ہے یہ واسطہ دو، کریم ہے، رضا ہے، رؤوف ہے، مہربان امام ہے۔ کہتے بھائی بس آگے بڑھا، قدموں میں گرا، ایک بار وہ واسطہ دیا، امام نے کہا بس ہم نے تجھے بخش دیا، اللہ کی دربار سے تیری شفاعت کروا دی۔ یہ نیک بھائی کہتا ہے بتا تو صحیح تو نے واسطہ کون سا دیا تھا؟ یہ نیک کہتا ہے میں سوچ رہا تھا شاید حسین کا واسطہ دیا ہو، شاید سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ دیا ہو، شاید حسین کے علی اکبر کا واسطہ دیا ہو، شاید بی بی زینب کی چادر کا واسطہ دیا ہو، شاید عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ دیا ہو، شاید قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ دیا ہو۔ کہ یہ سوچ رہا تھا
میں نے کہا بھائی بتا تو نے کون سا واسطہ دیا؟ کہ مولا کے قدموں میں گرا، ایک ہی واسطہ دیا مولا، واسطہ ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا۔ میں نے کل کی مجلس میں پڑھا، امام رضا فرماتے شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو، ہر مصیبت برداشت کر لیتے پر دادی زہرا کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے بھی جرت نہیں ہوتی اہل بیت کو یہ واسطہ دیا جائے، لیکن میں خدا کو حسین کی یتیمی کا واسطہ دیتا ہوں، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ یہ محفل نور ہے۔ میری سیدہ کے جملے ہیں کہ جب میرے حسین کا نام آتا ہے اور تم روتے ہو، تم سب کے سروں کے پیچھے میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، اے خدا یہ میرے حسین پہ رو رہا ہے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے میرے حسین کو مارا تھا، ساری روایتوں میں ملتا ہے قیامت میں شفاعت کا تصور نہیں ہے، عالم برزخ ایک اور عالم ہے، لیکن فرماتے ہیں قیامت میں رسول کہیں گے اپنی بیٹی کو، بعض روایات میں خدا کہے گا کہ زہرا جو مانگنا ہے آج مانگو۔ روایات میں بی بی ایک ناقہ پہ آئیں گی، بڑا حسین ناقہ، ہماریوں میں حجابوں میں قدرت کی آواز آئے گی، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اے کاش کوفے کی بازار میں بھی سر جھکے ہوتے، اے کاش شرابی کی دربار میں بھی گردنیں جھکی ہوتی۔ مختلف روایات ہیں، لیکن فرماتی ہے پہلا سوال جو کریں گی، کہیں گے پروردگارا اپنے بابا کی امت سے سوال کرنے آئی ہوں، بس مجھے اتنا بتائیں میرے حسن کا قصور کیا تھا، میرے حسین کا قصور کیا تھا۔ بذر سویت